ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ۔ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس دنیا کائنات کے کسی بھی کونے اور خطے میں ہی کیوں نہ ہو، حیث کان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 کلمات کی یا 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ خود کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے سماعت کریں۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے یا جلتی ہوئی آگ میں تمہیں جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، تب بھی شرک نہ کرنا۔ یعنی بندے کو فورس کیا جائے، مجبور ایسا کر دیا گیا کہ اسے کہہ دیا گیا بھی تجھے قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں بات قتل کیے جانے کی ہے، گویا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حدیث مبارک میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وصیت فرما رہے ہیں کہ تو یہ کام ہونا تو منظور کر لینا کہ تیرا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے، اس اعتبار سے کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اور دوسری بات فرمایا لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا،
خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل خانہ اور مال و اسباب کے ساتھ نکل جانے کا حکم کر دیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچے ساتھ لے جاؤ، اپنا مال و اسباب اٹھا کے لے جاؤ، لیکن اس کے باوجود نافرمانی نہ کرنا۔ یہ وقت جو ہے انسان کے لیے بڑا پریشان کن وقت ہوتا ہے کہ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بیوی بچے لے جاؤ، اپنا ساز و سامان اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کے باوجود اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری بات، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا، جان بوجھ کر متعمدن، جان بوجھ کر نماز کو ہرگز بھی ترک نہ کیا جائے، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذمہ کرم پر رہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جائے؟ تو بس پھر ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز میں سستی نہ کریں، اور جب وقت آ جائے تو اس وقت پر نماز کی ادائیگی کر کے یہ شرف حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر رہیں، اور وہ انعامات، وہ اعزازات کہ جو نماز کی پابندی پر بندے کو ملا کرتے ہیں ہم اس کے مستحق ٹھہر جائیں۔ اور چوتھی بات فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب نوشی مت کرنا کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اور پانچویں فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، گناہوں سے بچنا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ جب رب ہی بندے سے ناراض ہو گیا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس لیے چاہیے یہ کہ گناہ سے دور رہے، گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ سے اپنی ذات کو بچا لے۔ اور چھٹی بات فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، خواہ تمام لوگ مارے جائیں پھر بھی نہ بھاگنا اور ڈٹے رہنا، یعنی گویا مقابلہ کرتے رہنا۔ اور نمبر 7 فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسِ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کسی علاقے میں موت کی وبا پھیل جائے اور تم پہلے سے وہیں پر موجود ہو، کیونکہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ پہلے سے وہاں موجود ہے، اب وبا آ گئی ہے تو اس صورت میں کیا کرے؟ فرمایا کہ ثابت قدم رہے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ مالک کریم ہے، وبائیں، پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و علم سب دور فرمانے والا ہے۔ اور 8ویں بات فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے اہل خانہ پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا۔ جی ہاں، حلال روزی انسان کمائے، اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرے، اور کماتا کس لیے ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کما کے لایا اور جمع کرتا رہا اور اہل خانہ بھوکے مر رہے۔ جن چیزوں کی واقعی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ بھی ان کو لے کر نہیں دیتا، پھر پیسہ کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، نان نفقہ ہے، رہائش ہے، اور دیگر پہناوے اور جو جو ضرورت زندگی گزارنے کی اشیاء ہیں، ایسی بات ہے انسان جب کمانے کے لیے نکلتا ہے، ان کاموں کے لیے نکلتا ہے، تو چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ اور 9ویں بات فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اولاد کو ادب سکھانے سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھا نہ رکھنا،
یعنی اپنا روب اور دبدبا قائم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد جو ہے وہ گناہ میں پڑے اور تم پاس بیٹھے ہو اور وہ تم سے ڈر بھی نہ رہے ہو۔ یعنی کم سے کم اتنا تو بندے کا ڈر ہونا چاہیے کہ اولاد گناہ کرنے سے پہلے ڈرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہیں ادب سکھانے سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھانا رکھنا، کم سے کم روب ہونا چاہیے بندے کا۔ لیکن روب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بال بچے ڈرنے لگ جائیں، جب یہ گھر میں آ جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں چھپ جائے، جب یہ باہر جائے تو سکھ کا سانس لے۔ ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے، ان کی تربیت دینی اعتبار سے جیسے کرنی چاہیے ویسے کرنی ہے۔ یہ موضوع چونکہ طویل ہے، ہم احکام نماز پر بات کرنے والے ہیں، اس لیے میں اتنی ہی بات کہتا ہوں کہ انہیں ادب سکھانے سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھانا رکھنا۔ اور 10ویں وصیت آپ نے فرمائی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اولاد کو انسان کچھ دے یا نہ دے، کم سے کم ان کے دل میں خوف خدا تو ضرور پیدا کرے، تاکہ انہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ کیونکہ جس کے پاس خوف و خشیت الہی ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، یقینی طور پر وہ دوسرے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو کم سے کم اولاد کے دل میں خوف خدا ضرور پیدا کرنا۔ یہ 10 وصیتیں ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہم بار بار انہیں سنیں اور یاد کریں اور پھر ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز شامل کرتے ہیں۔ اور پہلا جو سوال آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر بھولے سے نمازی رکوع میں چلا گیا، سورت نہیں ملائی، تو اب کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں بھی مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، جبکہ مکمل سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ لازم ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب سورت ملانا اگر بھول گیا اور اسی رکعت کے رکوع میں یا رکوع کے بعد سجدے میں پہنچنے سے پہلے یعنی جب تک سجدہ نہیں کیا تب تک اسے یاد آ گیا، تو پھر اس پر واجب ہے کہ دوبارہ قیام کی طرف آ جائے، یعنی سیدھا کھڑا ہو جائے اور سورت ملا کر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر رکوع کرے، پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جائے۔ اب نماز کے آخر میں یہ سجدہ سہو بھی کرے گا، اور اگر اس نے دوبارہ رکوع نہ کیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اب رکوع دوبارہ کرنا یہ اس کے اوپر فرض تھا۔ اور اگر اسے سجدے سے پہلے یاد آنے کے باوجود اس نے سورت کے لیے دوبارہ قیام نہ کیا، یعنی قیام کی حالت میں نہ لوٹا، تو قصداً ترک واجب لازم آنے کی بنا پر یہ گناہگار ہوگا اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کی نماز نہیں ہوئی، سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سجدے میں پہنچ جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے میں نے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی نہیں، تو اب یہ یاد اس وقت آیا کہ جب سجدے میں پہنچ چکا تھا، تو اب یہ نہیں لوٹ سکتا، اب یہ واپس نہ آئے، بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ 2-3 صورتیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اسے یاد کرے، اور کبھی ایسا اگر ہو جائے تو اپنی یادداشت کے مطابق آپ عمل کر کے اپنی نماز کو بچا سکتے ہیں۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دیکھ کر سکتے ہیں؟
اگر دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز فاسد ہونے کی جو وجہ ہے وہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ نمازی جب قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ قرآن پاک سے سیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، اور نماز میں کسی سے سیکھنے کا جو عمل کیا جاتا ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ نماز میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ منع ہے، کیونکہ یہ سیکھنا ہے اور یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مزید ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو سکی اور وتر میں اپنے سامنے کوئی کتاب رکھ لے اور اس میں دعائے قنوت لکھی ہوئی ہے، بس اس کتاب سے دیکھ کر اگر وہ وتر میں دعائے قنوت پڑھ لے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز میں یاد رکھیں کہ دیکھ کر پڑھنا یہ مفسد نماز ہے، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، خواہ وہ دعا ہو خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، یعنی سورہ فاتحہ ہو یا اس کے بعد پڑھی جانے والی کوئی سورت یا قرآن پاک سے چند آیات بینات جو تلاوت کی جاتی ہیں گرچہ کہ وہ ہوں، یا پھر وتر میں دعائے قنوت تیسری عقد میں پڑھی جاتی ہے، وہ دعائے قنوت ہی کیوں نہ ہو، یہ نماز میں اگر دیکھ کر کسی کتاب سے پڑھیں گے تو پھر یہ مفسد نماز کو توڑ دے گی۔ اس میں گویا کہ خارج نماز سے تعلیم یعنی سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے، اور نماز میں کسی سے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اب اگرچہ کہ وہ دعائے قنوت ہی کیوں نہ ہو، تو اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اسے چاہیے کہ بھائی یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک اسے یاد نہیں ہو رہا تو تب تک اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ لے، اور اگر یہ دعا بھی اسے یاد نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ اس کی جگہ پر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اور اس دوران جو ہے دعائے قنوت یاد کرتا رہے۔ جب یہ یاد ہو جائے پھر دعائے قنوت پڑھنے کا سلسلہ شروع کر لے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب امام تکبیر اولیٰ کہہ رہے تو مقتدی کتنی دیر تک تکبیر اولیٰ کہہ لے تو اس کی تکبیر مل جائے گی؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس حوالے سے صحیح قول کے مطابق حکم شرع یہ ہے کہ جس بندے کو پہلی رکعت مل گئی اگرچہ کہ رکوع میں ہی اس نے پالی تو گویا کہ اسے تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو صحیح قول کے مطابق یہی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ مرد نماز میں ہاتھ کہاں باندھے؟ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ نماز میں جب یہ ہاتھ باندھے گا اپنی ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھے گا کہ اس کا یہ جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے جوڑ پر آ جائے، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یہ دونوں اس طرح حلقے میں آ جائیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی کے اوپر سیدھی ہو جائیں۔ تو اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، یہی احادیث سے ثابت ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ نماز پڑھنے کے بعد صرف دعا کرنے کے لیے بسا اوقات لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ جو دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں یہ بغیر کسی سبب کے سجدے میں جانا ہے یا سجدہ کرنا ہے، اور بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا یہ فقہ حنفی میں جائز ہے اور مباح عمل ہے، اگر کوئی کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ سے پہلے میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل، نماز جنازہ سے پہلے میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، مختلف دعائیں کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے دعا کرنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت میں کی جائے فلاں وقت میں نہ کی جائے، بلکہ کتب احادیث میں صراحتاً نماز جنازہ سے پہلے دعا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ تھا، آپ کو چارپائی پر رکھا گیا، ابھی جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ ان کے لیے دعا کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا کہ آپ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت پر اگر نماز جنازہ ابھی ادا نہ کی گئی ہو، اس سے پہلے بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام نماز پر اور دیگر نصیحتوں پر عمل کی توفیق بھی اللہ کریم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔